ہے اس کو آزاد ہونے دو۔ اب یہ بیچارہ کما کر کے لائے، غلام ہے، دہاڑیاں لگائے گا، پتہ نہیں کب تک اس کا خرچہ جا کر کے پورا ہوگا۔ تو فرمایا پھر پوری امت کے ذمے ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، آتو تم دے دو ہم ان کو، من مال اللہ اللہ کے اس مال میں سے، الذی آتاکم جو اس نے تم کو دیا ہے، اللہ کا مال ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ سارا اللہ کا ہے، اس میں سے تم اس کو دے دو۔ پوری دنیا کہتی ہے اسلام نے غلامی کو پھیلایا، غلامی کو نہیں پھیلایا، آزادی کو پھیلایا۔ اس وقت میں غلام تھے ہی بہت زیادہ، کہ آزاد کرو، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، یہ آپ سے جرم ہو گیا کہ غلام آزاد کرو، یہ مسئلہ ہو گیا غلام آزاد کرو۔ یہاں پر بھی پوری امت کو کہا جا رہا ہے، یہ ایک بندہ آزاد ہونا چاہتا ہے، آتوہم تم سارے مل کر کے اس کے مالک کو اس کا خرچہ دو، جو اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو پورے کو آپ لوگ سب مل کر کے ادا کرو۔ اور یہاں پر ضمناً فرمایا من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے ادا کرو، اللہ کا مال ہے، تمہارا اپنا کیا ہے۔ دنیا کے اندر دو سوچیں ہوتی ہیں معیشت کے بارے میں، اور وہ دو سوچیں ہی تقریباً چلتی آئی ہیں شروع سے، ایک سرمایہ دارانہ نظام اور دوسرا اشتراکی نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کیا کہتے ہیں معیش، یہ اپنا یہ اشتراکی نظام جس کو ہم کمیونزم کہہ سکتے ہیں یا سوشلزم، سب مل کر کے سارے مشترک ہیں مال کے اندر، اور سرمایہ دارانہ نظام مطلب آپ کا جو کچھ ہے اس کے آپ بالکل مکمل مالک ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے اس مال کے اندر، وہ آپ مکمل طور پر 100% اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، جس طرح چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں اس کو لگائیں، آپ کی زمین ہے، آپ اس میں جس طرح سے چاہیں کمائیں، اور جس طرح غلاموں کو لگانا چاہیں لگائیں، پوری زمین کے اوپر آپ کا قبضہ ہے، آپ نے لگان کے اوپر لوگوں کو دی ہوئی ہیں، ان سے اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں اتنا زیادہ کہ وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں زمینیں چھوڑنے کے اوپر ہی۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام، اور دوسرا یہ اشتراکی نظام، مشترک مل کر کے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، سب مل کر کے چلا رہے ہیں، دونوں نظام چل نہیں سکے۔ قرآن پاک نے کہا من مال اللہ، اللہ کا مال ہے، تم جو اس کے مالک ہو، یہ تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں عارضی طور پر ہے، اصل مالک اس کا اللہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی جب اپنی قوم میں آئے نا، تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا، یا ان نفعل ما ان نترک ما یفعل من، یہ 12ویں پارے کے اندر کہ ہمارے مال کے اندر جو ہم کرنا چاہیں کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر، مال ہمارا ہے، اس کے اندر ہم مکمل طور پر قابض نہیں ہیں، مکمل ہمارا اختیار نہیں ہے، جو ہم کرنا چاہیں کریں، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں نہیں ہوگا ایسا، اس میں اللہ کا بھی حق ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس نے کچھ حقوق تمہارے ساتھ لگائے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا اس مال میں سے۔ من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے تم دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے باپ کا نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، غلام اور باندیاں ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا جو انسانوں کے ساتھ کیا جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سوچیں نا، اس وقت میں نہیں ہے کہ جب ساری دنیا آزاد ہے، کوئی کسی کے اوپر مالک نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اس وقت میں نہیں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں جب آدھی سے زیادہ دنیا غلام ہے اور وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ بادشاہ غلاموں کو اسی لیے پالتے تھے کہ جب میرا موڈ خراب ہوگا تو اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر تیر آزمایا جائے گا، اس کی آنکھ میں تیر مارا جائے گا تاکہ مجھے خوشی مل جائے، تو اس کی آنکھ کا کیا ہوگا، کہ اس کو تو پالا ہی اس لیے تھا، اس کی آنکھ نے تو پھوٹنا ہی تھا، کام ہی اس کا تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کیا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو، اپنی نوکرانیوں کو مجبور مت کرو، عَلَى الْبِغَاءِ، بے حیائی پر، بے حیائی کے اوپر مجبور مت کرو ان کو کوٹھے پر جا کر کے بٹھا دو اور تم مجبور کرو کہ تم بے حیائی کے کام کرو، گندے کام کرو، بدکاری کرو، اور اس سے پیسے لا کر کے دو مجھے، کما کر کے دو مجھے۔ مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق وہ یہ کام کرتا تھا، اس نے 3 باندیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کو اسی کام کے لیے لگائے رکھتا تھا۔ وہ تینوں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی کہ یہ ظالم ہمارے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، بہت زیادتی کرتا ہے، کیا کریں؟ یہ آیت نازل ہوئی، لا تکریہوا فتیاتکم، اپنی باندیوں کو مت مجبور کرو، علی البغاء، اس بدکاری کے کام پر، ان اردنا تحسنا، ان اردنا، اگر وہ چاہیں، تحسنا پاک دامن رہنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو یہ ظلم ان کے اوپر مت کرو۔
تو مطلب اگر وہ خود جان بوجھ کر خود سے چاہیں تو پھر کرنے دیں نہ، پھر بھی نہیں کرنے دیں. لیکن یہ تو اور ہی ظلم ہے کہ وہ نہیں چاہتی، اس کے باوجود آپ مجبور کر رہے ہیں. یہ تو ظلم والا ظلم ہے، ورنہ اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. کیوں کرواتے ہو اس طرح کے گندے کام؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو، تم تلاش کر لو عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کا سامان. تمہیں دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان چاہیے، اس کے چکر میں تم ایک بندے کی زندگی تباہ کر دو. فرمایا اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا، یہ مجبور ہونے والیاں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جنہوں نے مجبور کیا فرمایا ان کے اوپر گناہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. پردہ بھی ہو گیا، بے نکاحوں کا نکاح بھی ہو گیا. فرمایا یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کوٹھوں کو بھی توڑو، ان کو بھی ختم کرو، تب مکمل طور پر بے حیائی ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر سے. اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل کیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے نازل کیا الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، واضح آیتوں، کھلی ہوئی آیتیں ہیں. یہ دیکھو کھلے کھلے احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل تو کر کے دیکھو. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثل بیان کی، مثالیں بیان کی پچھلے لوگوں کی، من الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، نیک بننے والوں کے لیے نصیحت ہم نے نازل کی. اس سے نصیحت پکڑو، ان احکامات کے اوپر عمل کرو، ہر ایک برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ رب العزت یہ بیان کریں گے کہ پھر اس کے اوپر عمل نصیب ہوتا کس کو ہے، کون اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے